فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ، صدر فتویٰ بورڈ تلنگانہ۔ شیخ، آج کل ایک چیز بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کرنا۔ اب یہ قتل غارت گری پہلے بڑوں میں ہوا کرتی تھی، خاندانی دشمنی میں ہوا کرتی تھی، یا بڑے بڑے نامور غنڈے کیا کرتے تھے، یا اور اسی طرح بڑے پیمانے پر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ لوگ کرتے تھے۔ لیکن آج یہ قتل غارت گری لیبر لائف میں بھی آ گئی، عام بات ہو گئی۔ ایک 50 روپے اس سے آنا تھا، نہیں آئے قتل کر دیا، 150 روپے اس سے آنا تھا، نہیں آئے قتل کر دیا۔ دوست اسکول میں 8th کلاس کے، 7th کلاس کے، 9th کلاس کے بچے اپنے کلاس میں انا میں آ گئے، ایک اسٹوڈنٹ کو مار کے ختم کر دے رہے ہیں۔ تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ قتل کی سزا کون سے گناہ ہیں جس کو کرنے کی صورت میں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے شرعی طور پر، وہ جاننا چاہتے ہیں پہلے ہم، پھر اس کے بعد اور سوالات میں کروں گا انشاءاللہ آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اگر ہم شریعت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام نے قتل کی سزا ہر گناہ پر نہیں رکھی۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی سزا قتل بتائی گئی ہے، جیسے اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے، یا پھر کوئی آدمی ایسا ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود جس نے زنا کا ارتکاب کیا، یا پھر وہ آدمی جس نے جان بوجھ کر کسی بے قصور کی جان لی، قتل کیا، یا جو راستوں پر کھلے طور پر ڈکیتی کرنے والا ہے، لوٹ مار کرنے والا ہے، یا پھر اگر کہیں اسلامی حکومت ہے، اس اسلامی حکومت میں رہنے والا آدمی اس حکومت کی کسی اور کے لیے وہ جاسوسی کر رہا ہے۔ یہ ایسے جرائم ہیں جن پر قتل کی سزا سنائی گئی ہے۔ اب یہ قتل کی سزا نافذ کرنے کا اختیار یہ عام لوگوں کو ہے یا حکومت کو ہے، یہ بھی جاننا چاہتے ہیں ہم۔ اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ جتنی بھی حدیں ہیں، قتل ایک بڑی حد ہے، لیکن اگر چھوٹی بھی حدیں ہوں، کوڑے مارنے ہوں، یا رجم کرنا ہو، سنسار کرنا ہو، ہاتھ کاٹنا ہو جان لینے کے بجائے، چوری پر ہاتھ کاٹنا وغیرہ، جتنی بھی حدیں ہیں، شہر بدر کرنا، جلا وطن کرنا وغیرہ، وہ افراد کے ہاتھوں میں نہیں، عوام کے ہاتھوں میں نہیں، اور نہ ہی ہیڈ آف دی فیملی، گھر کا جو بڑا ہے، خاندان کا بڑا ہے، محلے کا بڑا ہے، کسی کے اختیار میں یہ نہیں ہے۔ یہ اسلامی حکومت میں امیر المؤمنین کی اجازت کے بعد، قاضی کے فیصلے کے بعد، ان تمام ترتیبات سے گزرتے ہوئے حدیں نافذ کی جائے گی، بلکہ جتنے بھی ایسے معاملات ہیں ان میں شریعت کا یہ ایک متفقہ طور پر مسلمہ اصول ہے، جسے امام ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے اسلاف نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ جی، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ شریعت نے فلاں 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 چیز پر قتل کرنے کی اجازت دی ہے حکومت کو، قاضی کو، امیر المؤمنین کو۔ اس سے ہٹ کر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو آج قتل غارت گری عام ہوتی جا رہی ہے، اس سلسلے میں کیا وعیدیں ہیں اسلام کے اندر؟ یہ انتہائی سنگین اور حساس معاملہ ہے۔ اگر شرک کے بعد میں کسی اور گناہ کے سلسلے میں اختلاف ہو سکتا کہ وہ ناقابل مغفرت گناہ ہے، تو وہ کسی بے قصور کی جان لینا ہے، قتل ہے، اس درجے میں اس گناہ کو رکھا گیا ہے۔ اللہ کے یہاں ساری دنیا ختم ہو جائے، یہ اتنی سنگین بات نہیں، لیکن اگر کسی مومن کا قتل کیا جا رہا ہے تو مومن کا قتل کرنا ساری دنیا کے خاتمے سے زیادہ سنگین بات ہے۔ صحابہ میں مقداد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں کسی دشمن نے میرا ہاتھ کاٹ دیا اور اس کے بعد میں اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا، تو کیا اب میں انتقام لوں یا نہ لوں، اس کا قتل کروں یا نہ کروں؟ ایک سے زائد دفعے مقداد رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے یہ سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہاتھ کاٹنے کے باوجود فرمایا لا تقتلہ، قتل کرنے کی اجازت نہیں، انتقامی کارروائی کے طور پر۔ اگر اس کے باوجود بھی قتل کیا جائے تو کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ جس مقام پر یعنی جہنم رسید ہونے والا تھا، کلمہ پڑھنے والا قاتل اس جگہ پر چلا جائے گا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی جب ان سے اجتہادی تسامح سرزد ہوا، کسی نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے باوجود بھی اجتہادی چوک کی وجہ سے انہوں نے اس کی جان لے لی۔ جنگ میں تھے، وہ سمجھے کہ مطلب جی بس بچنے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ جی بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوالی انداز میں درد بھرے انداز میں پوچھتے گئے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود اسامہ کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کعبۃ اللہ پر نظر ڈالی اور کہا کہ اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، تیری عظمت کتنی بلند ہے، تیرا احترام کتنا بلند ہے، لیکن ایک مومن کی جان کی حرمت، مومن کی عزت کی حرمت، ایک مومن کی حرمت تیری عظمت سے کئی گنا زیادہ اللہ کے پاس بڑھ کر ہے۔ لہٰذا آدمی کے دین میں بچنے کی گنجائش رہتی کب تک؟ جب تک کہ وہ ناحق کسی بے قصور کی جان نہ لے، خون کا ارتکاب نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرض اور نفل عبادتیں بھی قبول نہیں فرماتا ہے، بلکہ ایسوں کو عبادتوں کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے جو لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہتے ہیں۔ بعض روایات میں قاتل کا ساتھ دینا ولو بشطر کلمہ، ایک بات بھی پوری نہیں، بات کا کچھ حصہ وہ ادا کر رہا ہے، قتل کا سبب بن رہا ہے، تو اس کے لیے بھی سخت ترین وعیدیں ہیں۔ دونوں قاتل مقتول جہنم رسید ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے سنگین عذاب جان بوجھ کر قتل کرنے والے کے لیے تیار کر رکھا ہے، اللہ کے غضب کا وہ شکار ہوگا، لعنت زدہ ہوگا۔ ایک روایت خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے، فرضی طور پر بات بتائی گئی، لو ان اہل السماء و اہل الارض، فرشتے تو اطاعت گزار ہیں، ان سے کسی کا قتل نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی بتایا گیا کہ آسمان والے اور زمین والے اشترکوا فی دم مؤمن، ایک مومن کے خون میں سارے کے سارے لوگ شریک ہو رہے ہیں ناحق قتل میں، لأکبہم اللہ فی النار، تو اللہ سب کو جہنم رسید کر دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ شیخ، ایک جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ مومن بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی غیر مسلم کے قتل میں اگر شامل ہو رہا ہے تو اسلام نے انسانیت کو احترام کی نظروں سے دیکھا۔ اسلام انسانیت نواز مذہب ہے، تو کسی کے بھی قتل کی اجازت نہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہے، وہاں پر کوئی غیر مسلم ہے، ذمہ ہے، معاہد ہے، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جان، اس کے مال، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی مسلمان ظالم بن رہا ہے اور اس کا قتل کر رہا ہے، حق تلفی کر رہا ہے، طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈال رہا ہے، یہ تمام ایسے کام ہو ظلم اور زیادتی کے، تو وہ ظالم مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور یہ تو ایک انسان ہے، غیر مسلم ہے لیکن انسان ہے۔ بلی جیسے جانور پر بھی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ جہنم رسید ہو جائیں گے۔ جس جانور کو اسلام نے نجس اور ناپاک بتایا، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے، اور اللہ اس کی بالکل اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت، فاحشہ خاتون کی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی بے قصور کی جان لینا ساری انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اگر آپ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی بے قصور کی جان بچا رہے ہیں تو گویا آپ نے ساری انسانیت کو زندگی عطا کر دی۔ من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ بارک اللہ فیکم، شکراً شیخنا۔
ناظرین کتنی بہترین باتیں آپ نے سنی. آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے معاشرے کو، سوسائٹی کو، ہمارے ملک کو اس سارے کے سارے فساد سے محفوظ فرمائے اور بے قصور بے گناہ لوگوں کی جان لینے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.